براہ راست آپ کو دکھائیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ موجود ہیں جب بارش ہو تو یہ نہ کیا جائے کہ پہلے تباہی کا منظر دیکھتے رہیں اور بعد میں جو ہے وہ ریلیف کا کام ہو، پہلے سے کام ہونا چاہیے۔ اب ان کاموں میں کیا کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے بجٹ بھی ہے اور جس کے لیے ٹینڈر بھی ہو گئے، تو وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ اور اب 2-3 دن گزر گئے تو تب بھی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جتنے برساتی نالے ہیں بڑے وہ، اور جو چھوٹے برساتی نالے ہیں جو ہیں ہی اس لیے کہ وہ اربن فلڈنگ کو روکنے کا کام انجام دیں گے جب بھی برسات ہوگی، ان میں اگر سیوریج کا پانی ڈلا ہوا ہے اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائنوں کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ برساتی نالوں میں لائنیں ڈال دیتے ہیں۔ پھر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے، پوری کے ایم سی، اس وقت صرف کے ایم سی کے ملازمین کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے۔ 5,000 تو آپ نے سٹی وارڈن بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ کہاں ہمیں نظر آتے ہیں؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ملازمین صحیح سے کام نہیں کر رہے، جو مشینری موجود ہے وہ مشینری جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ کام نہیں کر رہی ہے، ڈیزل کی پرچیاں ان کی بنے چلی جا رہی ہیں، ان کی مینٹیننس کے پیسے جو ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو کرپشن کا اتنا برا حال ہے جو اس وقت اس حکومت نے کیا ہوا ہے، تو یہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی برطرفی کر کے تمام اداروں کو آن بورڈ کیا جائے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے، اور برساتی نالوں کو اس وقت بھی ہنگامی طور پر جو ہے وہ اگر 2-3 دن کے اندر بھی لگا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر جگہ جگہ پر تجاوزات بن گئیں نالوں کے اوپر، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خود بن جاتی ہیں۔ جتنی پارٹیاں اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے نالوں کے اوپر تعمیرات کروائی ہیں، اور پھر ان نالوں کے اوپر جو تعمیرات ہیں اگر وہ ہو گئی ہیں اور اگر لوگ آ کر وہاں پر بس گئے ہیں تو ان کی ری سیٹلمنٹ کا کوئی پلان سامنے نہیں آتا۔ ہماری بہت واضح طور پر یہ رائے ہے کہ ری سیٹلمنٹ پلان اس وقت اس شہر کراچی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تاکہ ان کچی آبادیوں نالوں کے ساتھ رہنے والے وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ زندہ لوگ ہیں، تو ان کی قسمت میں، ان کے بچوں کی قسمت میں، ان لوگوں کی قسمت میں یہ گندگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جگہ فراہم کرے اور ان کو عزت کے ساتھ یہاں سے منتقل کرے، تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ آگے بڑھنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو سکے۔ تو ری سیٹلمنٹ پلان ان کچی آبادیوں کے حوالے سے بہت واضح طور پر موجود ہونا چاہیے، اور اس وقت تو حالات میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو S3 منصوبہ 10-12 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، یہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ منصوبہ یہ ہے کہ آپ سیوریج کے سارے سسٹم کو ایک کنڈیوٹ سسٹم کے ذریعے سے، کلوز سسٹم کے ذریعے سے آپ ان لائنوں کو بنائیں اور برساتی نالوں کو سیوریج کی لائنوں سے الگ الگ کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لیاری ندی میں یہ کام کچھ ہوتا ہوا نظر آیا تھا، لیکن یہ S3 پروجیکٹ طویل عرصے سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ ہر دفعہ بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور بجٹ کے پیسے کنزیوم بھی ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو پورا عملہ چل رہا ہے اس کے پیسے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا، تو ہمارے پیسے تو ضائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی لائنیں ہیں ان کو ٹھیک کر کے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ان کو گزارا جائے اور پھر سمندر میں ڈالا جائے، آلودگی بھی ختم ہوگی اور یہ نظام بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ کام یہ حکومتیں کر کے نہیں دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے، ہم اس شہر کو جانتے ہیں، ہم نے اس حوالے سے اپنے جب نظامت کا اور میئرشپ کا دور تھا تو بہت سارے اسٹیپس لینا شروع کیے تھے، اور شہر کے اندر ایک چینجز آنا شروع ہو رہی تھیں، بہتری کی طرف ہم جا رہے تھے، لیکن ان سارے پروجیکٹ کو جو کہ بیسک پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر فردر کوئی کام نہیں ہوا۔ پانی کا جو K4 پروجیکٹ ہے، احمد صاحب نے بنایا، اس کے بعد سے K4 آج تک نہیں بنا۔ اسی طرح S3 پروجیکٹ جو سیوریج کا پروجیکٹ ہے وہ نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے ان نالوں کے حوالے سے 2 سال پہلے جب یہ بڑی اربن فلڈنگ ہوئی اس وقت بھی جو ہے وہ وزیر اعظم آئے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، لیکن وہ پیکج سب تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں، اور اس تلاش میں تو جو ہے وہ سبھی سرگرداں ہیں کہ یہ کراچی میں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اعلانات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں۔ اس پیکج کے اندر جب انہوں نے بعد میں تفصیلات پوچھی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ K4 منصوبہ ہے جو ہم 200-250 ارب روپے سے بنائیں گے، تو عمران خان صاحب نے بھی اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پیسے نہیں رکھے، اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی پیسے نہیں رکھے، صرف اعلانات ہیں۔ ابھی وہ افتتاح کرنے آنا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے ضرور پوچھوں گا اگر وہ جب یہاں تشریف لائیں گے، اگر شہباز شریف کراچی کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوں، اور اگر وہ اپنی ضمنی انتخابوں کی اس سے دلدل سے باہر نکل آئیں، عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور کراچی کا رخ کریں، تو ان سے یقیناً ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ اعلانات کرتے ہیں لیکن آ کر کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔
تو S3 کا پروجیکٹ, K4 پانی کا منصوبہ, اور بہت اہم بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک مافیا 15 لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو چکے ہیں. ان میں سے ٹھیک ہے گھروں کے اندر بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, لیکن کھمبوں سے اور تاروں سے جو سڑکوں کے اوپر ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں, اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کے الیکٹرک مافیا پر ہے, اور کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی حکومتی مافیاز کر رہے ہیں, اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی اور MQM. یہ سب کے الیکٹرک کے سہولت کار, ان کے جو ہے وہ پروٹیکٹر ہیں, اور جب ان کا لائسنس کینسل کرنے کی بات آتی ہے یہ سارے مل کر اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور کارپوریٹ سیکٹر ایک وائٹ کالر کرمنولوجی کا ایک داستان ہے جو کہ الیکٹرک کی صورت میں ہمارے سروں پر مسلط ہے, اور یہ کرائم کے اندر ملوث ہیں. ہمارے پیسے کھا گئے, 42 ارب روپے کلو بیک کے کراچی کے عوام کو واپس کرنے وہ نہیں مل رہے. چیئرمین نیپرا آگے بڑھ بڑھ کر ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہمارے اوپر بجلی کے بم گرائے چلے جا رہے ہیں, اور ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. یعنی نیپرا, حکومت اور کے الیکٹرک کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد کراچی کے 3 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے, اور ہر حکومت کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہے. کراچی کے بے شمار مسائل میں جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اس میں مردم شماری ہے. میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب مسائل کیوں ہیں, یہ آنرشپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہر کراچی کے لوگوں کی گنتی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی ٹھیک نہیں ہے, اور سندھ اسمبلی میں کراچی سے تعلق رکھنے والے یا شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ صرف اس بنیاد پر اقلیت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں کی گئی ہے. اگر یہ کاؤنٹنگ ٹھیک ہو جائے تو ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا, پھر نہ صوبے کے مطالبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ احساس محرومی کا مسئلہ ہوگا, بلکہ خود ان تمام جماعتوں کے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کراچی کے اندر جو چاہیں گے کہ وہ کراچی میں کچھ کام کریں اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں, ورنہ ابھی تو انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کراچی سے صرف لوٹو اور انٹیریئر سندھ میں ہاریوں کا استحصال کر کے ان کو جو ہے وہ بالکل رگڑ کر اور جبر کے ساتھ ان پر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.